ماسٹر صاحب نے تقریر فرمائی اور اس کے سارے چیلے اس پہ ایمان لے آئے۔ یہ جو آیت ہے یحییکم، کہتا ہے ایک تفسیر صحابہ کی ہے اور ایک تفسیر معتزلہ کی ہے۔ تو صحابہ کی تفسیر ہے یحییکم فی القبر، کہ اللہ زندہ کرے گا تمہیں کس میں؟ قبر میں۔ صحابہ نے یہ تفسیر کی۔ اور معتزلہ نے کیا تفسیر کی؟ یحییکم یوم القیامہ، زندہ کرے گا تمہیں قیامت کے دن۔ عوام الناس کے سامنے انہوں نے چل بڑھئے چل کے نعرے لگائے ہوئے ہیں، اور جی مماتی مانا اپنا کرتی ہیں۔ بچے مانا ہم صحابہ والا کر رہے ہیں، اپنا مانا نہیں۔ اور تیرے ماسٹر نے سدی والا مانا کیا ہے، اور دشمنان صحابہ والا۔ حضرت تھانوی نے مانی یہ کیا، اور پھر اس کے بعد تم سب مر جاؤ گے، پھر قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اب سمجھ آئی آپ کو؟ ثم یحییکم، یہ کب زندہ کرے گا؟ یوم القیامہ۔ یہ نس قطعی ہے، اور اس طرح کی قطعی و دلالت نس کی تعویل بھی کفر ہے، انکار بھی کفر ہے، بالکل صاف صریح۔ اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں پھر کوئی کفر نہیں ہے، صریح قرآن کا انکار۔ اب آؤ اس آیت پر ماسٹر امین صاحب، اس نے اور اس کی پارٹی، باقیوں کا نام میں نہیں لیتا، اس جرم میں 20 شریک ہے۔ تو بکر ضائع کرنا ہے، ہیڈ کا نام آ گیا تو سب کا آ گیا۔ تو ماسٹر صاحب کی پارٹی نے اس آیت کی جو تحریف کی، الامان والفیل، اور یہ لوگ کذاب واقع ہوئے ہیں۔ ہر بات میں جھوٹ بولنا، قرآن پہ جھوٹ بولنا، ان لوگوں کی گھٹی اور طبیعت میں داخل ہے۔ ایک کتاب انہوں نے شائع کی، اس میں خطیب کی تقریر بھی شائع کر دی، یادگار خطبات، اور اس میں زبان دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں مماتیوں بھونکو گے، اللہ فرماتے ہیں مماتیوں بھونکو گے، مماتیوں تم بھونکو گے، اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ مفتری شیطان۔ تو یہ اس طرح کے شیاطین ہیں۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، اگر ان کی تحریفات جمع کی جائے تو مرزا قادیانی بہت پیچھے ہے بیچارہ، اور یہودی بھی ان سے سبق سیکھے تحریف کا۔ اب یہاں سمجھو، ماسٹر صاحب نے تقریر فرمائی اور اس کے سارے چیلے اس پہ ایمان لے آئے، آنکھیں بند کر کے، اور پھر سب بوئی بولی بولنے لگے۔ انہوں نے کہا جہاں کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے یحییکم، کہتا ہے ایک تفسیر صحابہ کی ہے اور ایک تفسیر معتزلہ کی ہے۔ تو صحابہ کی تفسیر ہے یحییکم فی القبر، کہ اللہ زندہ کرے گا تمہیں کس میں؟ قبر میں۔ صحابہ نے یہ تفسیر کی۔ اور معتزلہ نے کیا تفسیر کی؟ یحییکم یوم القیامہ، زندہ کرے گا تمہیں قیامت کے دن۔ ایک اب یہ ارشاد ہے ماسٹر صاحب کا، اور پھر شروع ہو گیا کہ اس کا معنی قیامت کے دن احیاء کرنا، تو یہ معتزلہ والا معنی ہے، اور اس سے عذاب قبر کا انکار ہے، تو معتزلہ اس کے منکر ہے۔ تو ماسٹر صاحب جھوٹ میں بھی ماسٹر تھے۔ اب ان سے کوئی پوچھے
کہ کس صحابی نے یہ معنی کیا ہے یحییکم فی القبر، قبر میں زندہ کرے گا، یہ کس صحابی کا معنی ہے؟ اس صحابی کا نام، کوئی سند؟ تو ان کے ہاں جھوٹ بکتا ہے، جیسا جھوٹ بولیں۔ ساتھ شیخ الحدیث بھی بیٹھا ہو تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ ایک جلسے میں ایک خطیب شروع ہوئے، اور پہلے ان کے خطیب بھی ہوتے تھے ایک ٹانگ اٹھا کر تقریر کرنے والے، ایک ٹانگ پہ کرتے تھے، تو وہ بھی یک ٹنگ خطیب ہے، تو ایک ٹانگ اس نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور ختم بخاری کا جلسہ ہے، شیوخ الحدیث علماء سب تشریف فرمائے، تو وہ فرماتے ہیں انک میت مصدر ہے، میت مصدر ہے، تحقیقی کلام شروع ہے، میت مصدر ہے۔ پھر کہتے ہیں بولو میت، شیخ الحدیث کے میت مصدر ہے۔ بے ایمانہ، بے ایمانہ، یہ پہلے سال والا طالب علم بھی جانتا ہے صفت مشبہ ہے، میت مصدر ہے۔ اگلی بات جو کی، تو اگر سیب وے زندہ ہوتا یا کوئی فنی تو تڑپ جاتا۔ اگلی بات زبردست فنی کی، اس نے کہا جو مصدر ہوتی ہے اس میں دوام والا معنی ہوتا ہے۔ دوام، تو لغت میں تو انہوں نے سیبوے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور فرا کو بھی، اور خلیل بیچارہ وہ بھی کیا، اور یہ جتنے لغوی گزرے، زجاج بھی توبہ کر جائے کہ مصدر کے بارے میں نیا ضابطہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دوام والا معنی ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں بولو، ساتھ بولتے بھی ہے شیخ الحدیث، تو مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ حدث ہوتا ہے یا دوام والا معنی ہوتا ہے؟ لیکن ان میں ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر جس آدمی نے تقریریں لکھی اس نے اس کی بے عین ہی تقریر لکھ دی کہ حضرت نے اس طرح بڑا بلنڈر کیا، لیکن بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے نہیں سمجھا، اس نے پوری تقریر ہی لکھ دی۔ وہ تقریر موجود ہے یادگار خطبات میں، پڑھو اور سر دھنو۔ یہ مارکا ہے گفتگو کرنے والا اس مسئلے پہ۔ تو اب ماسٹر صاحب نے بول دیا، سب ایمان لیا، حالانکہ اصل مسئلہ سمجھو، کسی ایک صحابی نے بھی یحییکم فی القبر والا معنی کیا نہیں، ایک نے بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں یہ صحابہ کی تفسیر ہے، اور دوسری کس کی ہے؟ معتزلہ کی۔ اچھا، کس نے کیا؟ یحییکم فی القبر، کیلا آپ کو ملے گا مختلف جگہ پہ، کیلا کیلا کیلا، تو اس کیلا کا قائل یاد رکھو، وہ ہے حضرت مولانا سدی کذاب شیطان رافضی خبیث۔ کون ہے؟ مولانا سدی۔ اور کیا تعارف کرایا محدثین نے؟ کذاب، شیطان، رافضی، خبیث۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محدثین کا تعارف جو انہوں نے کرایا۔ اور یہ وہ سدی ہے جو حضرت ابو بکر و عمر کو ننگی گالی دیتا تھا، اور یہ مولانا سرفراز خان صاحب نے خود اتمام البرہان ان کی کتاب کے آخر میں سدی کے یہ سارے کمالات بیان کر رکھے، اور یہ بھی کہا سدی کی تفسیر پر تبصرہ بھی بہترین کیا مولانا سرفراز خان صاحب نے۔ تو یحییکم فی القبر کا قائل کون ہے؟ سدی۔ ماسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ۔ واہ واہ ماسٹر، تیرے علم کو قربان۔
ہاں تیرے علم کو سلام کہ سدی کو بھی صحابی بنا دیا، اور یہ کٹر رافضی ہے، کٹر خبیث، بالکل ماسٹر امین اکاڑوی والا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب سدی نے یہ بات کیوں کی؟ سدی ہے رافضی، اور روافض کا عقیدہ ہے رجعت۔ کون سا عقیدہ ہے؟ رجعت۔ عقیدہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں حضرت آئیں گے تو تشریف لائیں گے تو بالکل ننگ دھڑنگ ہوں گے، اور ان کی آمد پر اعداء اور اولیاء، اعداء سے مراد جو اس کے حمایتی ہیں، اعداء سے مراد صحابہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے جو جھوٹ پھیلا رکھا ہے، جنہوں نے آل رسول پہ مظالم کیے، ان کا تو دنیا میں احیاء ہونا ہے، اور مہدی نے آ کر حدود جاری کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ پہ بھی معاذ اللہ حد جاری کرے گا، اور یہ عقیدہ رجعت یعنی مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ایک اور حیات ہے اور دنیا میں اجتماع ہوگا، تو یہ عقیدہ رجعت جس کو تمام اہل سنت نے کفر قرار دیا۔ اب عقیدہ رجعت کا اس کو ٹیکا لگا کے کہیں سے نکالنا تھا، اور قرآن میں اس عقیدے کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ قرآن کریم نے صراحتاً 80 سے زائد مقام پر یہ واضح اعلان کر دیا کہ موت کے بعد کسی کی روح عادتاً اس جسم میں نہیں ہوتی، اور موت کے بعد احیاء اور بعث کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ اب سدی نے تھوڑا سا ٹیکا لگایا، عقیدہ رجعت کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے رخ اس نے اور لیا کہ جہاں جی یحییکم فی القبر، قبر میں زندہ کرے گا سوال و جواب کے لیے۔ یہ کر کے تو اب جب یہ بات تم نے مان لی کہ قیامت سے پہلے قبر میں حیات ملنا فیمسک التی کے خلاف نہیں، انکم بعد ذالک لمیتون کے خلاف نہیں، ربنا امتنا نصرتین کے خلاف نہیں، ان آیات کے خلاف یہ نہیں، تو اس نے کہا پھر رجعت ان آیات کے خلاف کیسے ہو گیا؟ آپ کو کوئی پتہ چل گیا؟ یہ خلاف نہیں تو رجعت بھی خلاف نہیں، گنجائش نکلے۔ اب سدی جو ہے کذاب، تو اس کے اقوال آئے ہوئے، مفسرین حضرات کی عادت ہے کہ جو قول بھی کہیں مل گیا انہوں نے کیلا کے ساتھ نقل کر دیا، لیکن قائل کو تلاش کرنا ضروری ہے کہ اس کیلا کا قائل کون؟ کیلا 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 کہا گیا کہا گیا کہا گیا، تو مفسرین کی یہ عادت ہے کہ کسی آیت کے ضمن میں جس نے بھی کوئی بات کی انہوں نے کیلا کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا۔ اب آگے پھر ماسٹر صاحب جیسا ماسٹر مل گیا تو اس نے کیلے جمع کرنے شروع کیے، اور یہ نہیں بتایا کہ قائل کون ہے، جی صحابہ ہے۔ کیا بات! اب ذرا سمجھو اگلی بات، اہل سنت کے محققین مفسرین
نے دو کام کیے جن کو ماسٹر صاحب معتزلہ کہہ رہا تھا۔ ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے تصریح کی کہ یحییکم یوم القیامہ، اور یہ تصریح عربی تفاسیر اور اردو میں اگر علماء دیوبند حضرت تھانوی کی تفسیر دیکھ لیں بیان القرآن، انہوں نے ترجمے کے اندر لکھا ہے یحییکم یعنی قیامت کے روز تمہیں زندہ کرے گا، یہ بیان القرآن ہے۔ اسی طرح ماجدی ہے، اسی طرح پچھلے حضرات ہے۔ تو ایک کام یہ کہ ماسٹر کے فتوے کی مار بھی ذرا دیکھتے ہو کہ یہ سارے اہل سنت مفسرین جنہوں نے یوم القیامہ کہا وہ سب معتزلی ہے، اور پھر اس کا پہلو یہ ہے کہ معتزلی جس کو کہا جاتا ہے وہ زمخشری ہے، کشاف والا، لیکن اس نے پھر قبر لکھا ہوا ہے، تو اب تو پھر قبر والی تفسیر معتزلہ کی بن گئی۔ یحییکم فی القبر، وہ کہتے ہیں قیامت کا لفظ لینا یہ معتزلہ کی تفسیر ہے، تو معتزلی تو فی القبر کہہ رہا ہے، یحییکم فی القبر۔ دوسرا جو کام کیا اہل سنت مفسرین نے کہ یحییکم فی القبر کی زبردست تردید کی، انہوں نے کہا یہ معنی بنتا ہی نہیں، حیات قبر میں زندہ ہوں گے، اور بالخصوص وہ حضرات جو رافضیت اور شیعوں کے مکائد اور مکروں سے واقف تھے، انہوں نے اس قیلا کو اڑا کے رکھ دیا اور قیلا پر وہ کالا مارا کہ قیلا کا بالکل منہ کالا ہو گیا۔ اور تیسری بات کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس دونوں مفسر صحابی یحییکم کا معنی کرتے ہیں یوم القیامہ، کہ یہ کب زندہ کرے گا؟ قیامت والے دن۔ اب ماسٹر کا بھی سن لو، وہ صحابہ کی تفسیر ہے، اور یہ بھی دیکھ لو کہ ابن مسعود اور ابن عباس دونوں مفسرین، اور پھر اس پر تفسیر کے طور پہ آیات پیش کرتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یحییکم فی القبر کی تفسیر کرنا یہ خالصتاً تحریف ہے، اور کتاب اللہ کی تحریف معمولی جرم نہیں۔ وجہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن خود تفسیر کر رہا ہے ثم انکم یوم القیامہ، تو جب قرآن خود یوم القیامہ کی نسکتی کے طور پہ بیان کر رہا ہے تو اس کو یحییکم فی القبر کہنا نسکتی کے خلاف کتاب اللہ کی تحریف کا یہی معنی ہے، کسی آیت کا ایسا من گھڑت معنی کرنا جو دوسری آیت کے صریح خلاف ہو، تو اس کا نام ہے تفسیر بالرائے اور تحریف۔ تو اب تفسیر بالرائے اور تحریف کا مرتکب کون ہے؟ اور عوام الناس کے سامنے انہوں نے چل بڑھیے چل کے نعرے لگائے ہوئے ہیں، اور جی مماتی مانا اپنا کرتی ہیں۔ بچے مانا ہم صحابہ والا کر رہے ہیں، اپنا مانا نہیں، اور تیرے ماسٹر نے سدی والا مانا کیا ہے، اور دشمنان صحابہ والا مانا، جو صحابہ کا دشمن اور حضرت ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والا، اس شیطان پر ماسٹر صاحب کو ایمان ہے، اور ابن عباس ابن مسعود محققین اہل سنت اور خود کتاب اللہ پر ماسٹر کو کوئی ایمان والی بات نہیں۔ تو تعجب ان پہ جو ان کی طرف سے تعبیلیں کرتے ہیں، نہیں جی وہ یوں نہیں کہتے، یوں کہتے ہیں۔
یوں نہیں کہتے، یوں، یہ وکیل المشرکین، یوں نہیں کہتے یوں کہتے۔ واہ واہ بابا پھتو، تو نیا وکیل بنائے۔ پہلے ان سے تو پوچھو وہ کیا کہتی ہے، ان سے تو ذرا پوچھو وہ کیا کہتی ہے، اور وہ کیا لکھتے ہیں، کیا بکتے ہیں۔ تو ان سے، یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تعویل کرنے والا، جو ان کا بالکل بلا اجرت شیطان کا خادم ہے اور ان کا وکیل ہے، تعویلیں ہو رہی ہے۔ اور نہیں جی، این جی تے اون جی، تعویل یہ کرنے ہی نہیں دیتے، نہیں جی تے اون جی کیا بنے گا؟ چونکہ، چنانچہ، گویا، اگر، مگر،